अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप तमाम अहबाब खैर खैरियत से हों, और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि गुज़श्ता 3 वीडियो से हमारी गुफ्तगू का मौजू रहा है कि कोरोना और मुसलमान का किरदार। इस मौजू के तहत हम लोगों ने जो हमारे मीडिया पे 2 रसूल सल्लम की हदीस को पेश किया गया और फिर जो उनसे मफ़हूम और उनकी जो तशरीह बयान की गई, उसमें जो ख़यानत की गई थी, उस ख़यानत को अयां करना मकसूद था और आप तक उम्मत का वो अकीदा पहुँचाना मकसूद था जो पिछले 1400 साल तक इस उम्मत का मफ़हूम रहा। और जिस तरह पिछले 1400 साल से ये उम्मत इन हदीस से रहनुमाई लेती रही, वो रहनुमाई आप लोगों तक पहुँचाना मकसूद था। आज हम दूसरी जो हदीस है जो इस ज़िमन में मीडिया पे पेश की गई है, वो कि जब कोढ़ का मरीज़ रसूल सल्लम के पास आया तो उसे आपने मना फरमाया। आज उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और हदीस शरीफ जो पहली ही हदीस शरीफ के ज़िमन में मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि रसूल सल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो तौन के मर्ज़ की वजह से शहीद होंगे, क़यामत वाले दिन जब वो जंग के शौहदा के साथ जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे, तो जो आम जनती हैं वो इस पे एतराज़ करेंगे और वो कहेंगे कि ये लोग तो जंग में शहीद नहीं हुए, ये तो तभी मौत जो है इनको आई है, तो इनको शहदा वाला दर्जा जो है वो क्यों दिया गया है। तो जब आम जनती लोग ये एतराज़ करेंगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे, क्या फरिश्तों जो तौन के मर्ज़ से मुसलमान हलाक हुए, जिन्होंने तौन के मर्ज़ से शहादत पाई, उनके ज़ख्मों को जो मैदान जंग के शहदा हैं उनके साथ कंपेयर किया जाए, उनके साथ मिलाया जाए। क्योंकि जो तौन का मर्ज़ था इसमें शिद्दत की हालत में जिस्म पर ज़ख्म आ जाया करते थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ज़ख्मों को मिलाया जाएगा तो ज़ख्म आपस में मिल जाएंगे। तो ये दर्जा है उस अहले ईमान का कि जो वबाई अमराज के दिनों में सब्र करता है, और अगर उस सब्र की हालत में वो इस दुनिया से चला जाता है तो फिर अल्लाह की तरफ से उसे शहादत का दर्जा जो है वो दिया जाता है। जो दूसरी हदीस इस ज़िमन में पेश की जाती रही कि रसूल सल्लम के पास एक शख्स आया जिसे कोढ़ का मर्ज़ था, तो रसूल सल्लम ने उसे दूर से फरमाया कि तुम्हारी बैत हो गई है, और उसे अपने करीब न आने दिया, और सहाबा से फरमाया कि कोढ़ के मरीज़ से इस तरह भागो जैसे तुम शेर को देख के भागते हो। इस हदीस को सिर्फ इतना ही बयान किया गया मीडिया पे, और उसके बाद इससे ये मफहूम दिया गया कि देखें कि जो वबाई मर्ज़ है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाता है, तो इसलिए रसूल सल्लम ने भी जो है वो इससे एहतियात की, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने दौरे हुकूमत में एक कोढ़ के मरीज़ के साथ बैठ के खाना तनावुल फरमा रहे थे, तो देखने वाले ने रसूल सल्लम की ये हदीस आपकी खिदमत में पेश की और आपसे कहा कि क्या ये हुक्म आपको नहीं पहुंचा, आप इस हुक्म को नहीं जानते। इस हदीस पे रसूल सल्लम की मौजूदगी में आप एक कोढ़ के मरीज़ के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो हदीस मुकम्मल तौर पे बुखारी शरीफ में भी है और सही मुस्लिम शरीफ में भी है और दीगर कुतब में भी है, जो हज़रत अबू बकर सदीक़ से रवायत की गई कि ये कबीला बनु सकीफ़ के 40 लोग रसूल सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए थे, और उन 40 में से
ایک فرد کو کوڑ کا مرض تھا۔ تو جب 39 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو جسے کوڑ کا مرض تھا جب وہ آگے آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب کھانے کا وقت آیا تو جب کھانا شروع ہوا تو جس مریض کو، جس شخص کو کوڑ کا مرض لاحق تھا تو وہ اٹھ کے جب لیدہ ہونے لگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ جو ہے اسے بٹھا کے آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اور یہی طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رہا کہ وہ بھی کوڑ کے مریض کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ تو اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوڑ کے مریض کے ساتھ خود بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تو پھر منع کیوں کیا گیا؟ اسے ملے کیوں نہیں؟ اسے یہ شرف کیوں نہیں دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتا؟ اسے کیوں منع کیا گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اس امت کے پاس موجود ہیں، کیونکہ یہ سوالات پہلی دفعہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے، اور اس حوالے سے ہم خوش قسمت ہیں، اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہونے کی وجہ سے آج ان سوالات کے جوابات سے ناآشنا ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا یوم پیدائش 221 ہجری ہے اور جن کا وصال مبارک جو ہے وہ 329 ہجری ہے، آپ کی المعروف کتاب ہے طحاوی شریف، جسے ہمارے ہاں مدارس میں درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہ پہلے تو 2 جلدوں پہ تھی، اب گزشتہ چند سالوں سے طلباء کی سہولت کے پیش نظر اس کو 4 جلدوں میں کر دیا گیا ہے، اور میرے بزرگوں کی لائبریری میں اس کا جو نسخہ موجود ہے وہ 2 جلدوں پر یہ مشتمل ہے، اور اس کی دوسری جلد میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام سوالات کے جواب دیتے ہوئے کئی صفحات پر مشتمل ایک چیپٹر، ایک باب جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مختصراً جو اس کا کنکلوژن ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سی وجوہات بیان کی، لیکن جو کنکلوژن تھا وہ یہ ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا زدہ علاقے سے نکلنے یا وہاں جانے سے منع اس لیے فرمایا کہ جب کوئی مریض، جب کوئی شخص اس علاقے میں جائے گا اور اس کو وہ مرض لگ جائے گا تو جب اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا یا یہ سوچ آئے گی، اب وہ اس سوچ کا اظہار کرے گا کہ کاش میں اس علاقے میں نہ آتا تو یہ مرض مجھے نہ لگتا، تو اس لمحے وہ تقدیر کا منکر ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس گناہ سے بچانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، یہ پابندی امت کو گناہ سے بچانے کے لیے لگائی گئی، نہ کہ اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ مرض جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور جو کوڑ کے مریض سے منع فرمایا تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی یہی حکمت تھی کہ آپ نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ جب اس کے قریب آنے سے اگر کوئی قریب اس کے رہتا ہے اور اس کی تقدیر میں اگر یہ مرض ہے اور اس کو لگ گیا، تو جب وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس مریض کی وجہ سے یہ مرض لگ گیا ہے تو وہ تقدیر کا منکر ہو جائے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ اور دوسری جو سب سے اہم وجہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کوڑ کا مریض ہوتا ہے اس کے مرض کی وجہ سے اس کے جسم کے اس حصے سے ایک خاص قسم کی بدبو جو ہے وہ آتی ہے اور جو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ تو جب وہ مجمع عام میں آئے گا یا لوگ جب اس کے پاس جائیں گے، اس کو ملیں گے، تو اس بدبو کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس نفرت کی وجہ سے وہ جو مریض ہے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے
اس لیے ہم لوگوں کو اپنے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور جو فرمان جس طرح سے اس امت کو فرمایا گیا ہے، جو اس کا مفہوم ہے، اسی کے تحت ہم عمل کریں۔ اب اگر ان حدیث کا یہ مفہوم آج ہم لوگوں تک پہنچایا جاتا تو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو بے چینی اور جو افراتفری کا عالم ہے یہ نہ ہوتا، اور جو مفہوم یہ میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ دے رہے ہیں کہ یہ مرض ایک چھونے سے دوسرے مرض تک پہنچ جاتا ہے اور اس لیے بچا جائے، اگر اس مفہوم کو مان لیا جائے تو پھر کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مریض کا علاج نہیں کرے گا، کوئی بھی گھر والا جو ہے وہ اپنے اس کے گھر میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مریض ہے تو وہ اس کی عیادت نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر انسانی جان کا جو کہہ رہے ہیں کہ انسانی جان کی بڑی قدر ہے اسلام میں، تو پھر وہ انسانی جان کی قدر کدھر جائے گی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے، اور نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔